بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ ندائے قرآن، خواتین کا درس قرآن، وقت دوپہر 3:15 بجے سے 4:15 بجے تک، تعطیل جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ مردوں کا درس قرآن، وقت رات 10:30 بجے سے 11:30 بجے تک، تعطیل ہفتہ اور اتوار۔ مدرس مفتی ارشاد الرحمن، بمقام ادارہ ندائے قرآن، نزد محمدی مسجد، لیاقت آباد نمبر 3، کراچی۔ رابطہ نمبر 0322359069۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ فرمایا کہ نہ بنائیں ایمان والے کافروں کو دوست ایمان والوں کے علاوہ۔ پیچھے بتا دیا کہ سب کچھ اللہ رب العزت ہی کے ہاتھ میں ہے، سب قدرت اللہ رب العزت ہی کی ہے، تو آدمی دوست بناتا ہے مدد کے لیے، سہارے کے لیے۔ تو جب معلوم ہو گیا کہ سب قدرت سب طاقت اللہ رب العزت ہی کے پاس ہے، تو جو کافر لوگ ہیں وہ تو اللہ رب العزت کے دشمن ہیں، اللہ رب العزت ان کے دشمن ہیں، تو پھر ایمان والے کافروں کو دوست بنائیں تو اس میں یہ ان کے لیے صحیح بھی نہیں ہے، کیونکہ ایمان والے تو اللہ رب العزت کے دوست ہیں، اللہ رب العزت سے محبت رکھتے ہیں، اور اللہ رب العزت ایمان والوں سے محبت رکھتے ہیں، کافروں سے محبت نہیں رکھتے۔ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ تعالی خوش نہیں ہوتے اپنے بندوں سے کفر سے، تو کافروں سے اللہ رب العزت خوش نہیں ہوتے۔ تو جو ایمان والے ہیں وہ اللہ رب العزت سے محبت رکھتے ہیں، تو پھر وہ کافر جس کو کہتے ہیں کہ جی دوست کا دشمن بھی دشمن ہوتا ہے، تو جب ایمان والوں کے اللہ رب العزت دوست ہیں تو اللہ رب العزت کے دشمن ایمان والوں کے دشمن ہوئے، یعنی کہ کافر جو اللہ رب العزت کے دشمن ہیں تو وہ ایمان والوں کے دشمن ہوئے۔ تو دشمنوں سے دوستی کیا معنی رکھتی ہے؟ دوسری بات، جیسے پیچھے بھی آیا ہے کہ اور جیسے حدیث میں بھی آیا ہے، فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، اپنے دوست کے راستے پر ہوتا ہے۔ تو جب ایمان والا اگر کافروں کو دوست بنائے گا تو پھر وہ کفر کی طرف کھینچے گا، وہ اس کو کفر کی طرف لے کے جائیں گے۔ اس لیے فرما دیا کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والے کافروں کو دوست نہ بنائیں ایمان والوں کے علاوہ، بس ایمان والوں کو ہی دوست بنائیں، کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ نہ تو یہ صحیح ہے اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے۔ اس کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ساری طاقت اللہ رب العزت کی ہے، تو اللہ رب العزت ہی کو دوست بنائیں، ایمان والوں کو دوست بنائیں جو کہ اللہ رب العزت کے دوست ہیں۔ کافروں کو دوست بنانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں اور عقلی اعتبار سے صحیح بھی نہیں۔ فرمایا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور جو کوئی کرے ایسا تو پس نہیں ہے اللہ کے آگے کسی چیز میں، اللہ کے سامنے کسی چیز میں نہیں ہے۔ پھر وہ جو کوئی ایسا کرے گا تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ رب العزت اس کو اہم شمار نہیں کریں گے، اس کو دوست شمار نہیں کریں گے۔ جو ایمان والا کافروں سے دوستی لگائے گا تو اللہ رب العزت اس کو اہم نہیں سمجھیں گے، اس کی طرف توجہ نہیں فرمائیں گے، اور وجہ میں نے بتا دی۔ فرمایا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور جو کوئی کرے ایسا تو پس نہیں ہے اللہ کے سامنے کسی چیز میں،
اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت اور کوئی اہمیت نہیں ہے۔ الا ان تتقوا منہم تقا، مگر یہ کہ تم بچو ان سے بچنا۔ ایک قسم کا اگر تم ان سے بچاؤ کرنا چاہتے ہو اور بچاؤ کے اعتبار سے اگر ان سے کچھ معاہدات ہیں یا صلحیں ہیں تو وہ دوستی میں شامل نہیں ہیں، وہ دوستی میں داخل نہیں ہیں۔ جس طرح مختلف ممالک اور مختلف قومیں آپس میں صلح کرتی ہیں، معاہدے کرتے ہیں، تو وہ دوستی کی علامت نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ ہم نے جب ایک جگہ میں رہنا ہے تو اس طور پر رہنا ہے کہ ایک دوسرے کو ہمیں نقصان نہیں پہنچانا۔ تو ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچانا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ محبت بھی ہو گئی اور دوستی بھی ہو گئی۔ تو الا ان تتقوا منہم تقا، مگر یہ کہ تم بچو ان سے ایک قسم کا بچنا۔ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم بچنے کے اعتبار سے ان کے ساتھ کچھ معاہدات کر لو یا صلح کر لو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ظاہری طور پر معاملات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ کافروں کے ساتھ معاملات کرنا وہ تو جائز ہے، خرید و فروخت مثال کے طور پر، یا سروسز، خدمات جس کو کہتے ہیں، اجارہ جس کو کہتے ہیں، نوکری، ملازمت وغیرہ، یہ جائز ہے، مزدوری وغیرہ۔ لیکن محبت کے معاملات، دوستی کے معاملات جائز نہیں ہیں، جیسے ہدایہ، تحفے، تحائف، ایک دوسرے سے دلی محبت کرنا، ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا، ایک دوسرے کو دعوت دینا، ایک دوسرے کے ہاں دعوت میں شریک ہونا، یہ دوستی کے معاملات ہیں، محبت کے معاملات ہیں، یہ کافروں کے ساتھ جائز نہیں ہیں۔ اس آیت سے آپ نے اندازہ لگا لیا۔ فرمایا کہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تم کو ڈراتا ہے اپنے نفس سے۔ یہاں پر یہ اس لیے فرمایا کہ اگر، یعنی ایک طرف تو یہ بتا دیا کہ تم اگر ان سے بچاؤ کرنا چاہو تو اجازت ہے کہ ان سے کچھ صلح و معاہدہ کر سکتے ہو، ظاہری طور پر ان کے ساتھ معاملات کر سکتے ہو، ظاہری طور پر ان کے ساتھ مل جل کر رہ سکتے ہو، لیکن مل جل کر رہنے میں جیسے میں نے بتا دیا کہ دوستی اور محبت والے معاملات نہیں ہونے چاہیے، اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ اب اس سے بعض اوقات یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے، یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ اگر ہم اس طرح کریں گے تو ہمیں کافروں سے نقصان پہنچے۔ تو بتایا کہ کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت سے ڈرو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے تم کو اپنے نفس سے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کافروں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، پھر جانا ہے۔ سارے معاملات اللہ رب العزت ہی کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں، اور پھر قیامت میں بھی سب کو اللہ رب العزت ہی کی طرف پھر جانا ہے۔ تو وہاں اللہ رب العزت پھر بتائیں گے کہ تم نے دوستی کی تھی یا دشمنی کی تھی، اور ایمان والوں سے دوستی کی تھی یا کافروں کے ساتھ دوستی کی تھی، اور تمہارے دل میں ان کی دوستی اور محبت تھی یا نہیں تھی، آیا تم نے ان سے صرف بچاؤ کے لیے صلح یا معاہدے کیے تھے یا کیا کیا تھا، سب اللہ رب العزت کو معلوم ہے، اور جب پھر کر جاؤ گے تو سب کا بدلہ اللہ رب العزت دیں گے۔ فرمایا قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا اس کو ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں دوستی اور محبت ہے، یا ظاہری اعتبار سے تم نے ان کے ساتھ معاملات کر رکھے ہیں، صلح اور معاہدہ کر رکھے ہیں، یا ان کے ساتھ دوستی اور محبت کے معاملات ہیں۔ جو بھی تم چاہے چھپاؤ گے چاہے ظاہر کرو گے، اللہ رب العزت کو سب معلوم ہے۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم چھپاؤ وہ جو تمہارے سینوں میں ہے یا تم اس کو ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ اسی کو کیا، اللہ تعالیٰ تو جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں سب کو جانتا ہے، جو تمہارے سینوں میں ہے وہ بھی جانتا ہے، اور جو کچھ آسمان و زمینوں میں ہو رہا ہے اور جو چیزیں ہیں سب کچھ اللہ رب العزت جانتا ہے۔ اللہ رب العزت کا علم تو بہت زیادہ وسیع ہے۔ فرمایا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہاں یہ گویا اللہ رب العزت کا علم کی وسعت بھی بتا دی کہ اللہ رب العزت
کا علم وسیع ہے، بے انتہا وسیع ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور اسی طرح اللہ رب العزت کی قدرت بھی لامحدود ہے، بے انتہا اللہ رب العزت کی قدرت ہے. اللہ رب العزت کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو علم بھی اللہ رب العزت کا بے انتہا ہے اور قدرت بھی اللہ رب العزت کی بے انتہا ہے. تو جب اللہ رب العزت کا علم بھی بے انتہا ہے اور اللہ رب العزت کی قدرت بھی بے انتہا ہے تو اللہ رب العزت ہی سے ڈرو اور کافروں کو دوست مت بناؤ، کافروں سے مت ڈرو. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، فرمایا اس روز کہ جس روز پائے گا ہر نفس، یعنی یاد کرو اس روز کو کہ جس روز پائے گا ہر نفس ما عملت جو اس نے کیا، من خیرین کوئی نیکی کوئی بھلائی، محضرہ حاضر شدہ، حاضر ہوئی بھی. قیامت کے روز ہر نفس جو ہے جو اس نے کوئی نیکی کی ہوگی تو وہ اس کو حاضر ہوا پائے گا. محضر جس کو حاضر کیا گیا، کس نے حاضر کیا؟ فرشتوں نے حاضر کیا اللہ رب العزت کے حکم سے. اللہ رب العزت حاضر کرنے والے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے. تو اس روز کے جس روز پائے گا ہر نفس جو اس نے کیا، من خیرین کوئی بھی نیکی، من خیرین یہ نکرہ لفظ استعمال ہوا ہے عربی گرامر کے حساب سے، یعنی کوئی بھی نیکی کوئی بھی بھلائی جس نے کی ہوگی، کوئی بھی اچھا کام جس نے کیا ہوگا تو اس کو موجود پائے گا وہاں پر. وما عملت من سوء، وہ جو اس نے کیا کوئی برا کام اور جو اس نے کی کوئی برائی تو وہ بھی موجود پائے گا. تودو لو ان بینها وبینہ امدا بعیدا، تمنا کرے گا کہ کاش کہ بے شک ہوتی اس کے درمیان اور اس برائی کے درمیان دور کی مسافت، بینہ اس نفس کے درمیان، وبینہ اس برائی کے درمیان. برائی کو جب دیکھے گا کوئی نفس اپنی برائی کو دیکھے گا، حالانکہ خود ہی دنیا میں کی تھی وہ برائی، لیکن جب آخرت میں دیکھے گا اور اس کو معلوم ہوگا کہ اس کا بدلہ کیا ملنے والا ہے، اس کی سزا کیا ملنے والی ہے، تو تمنا کرے گا کہ کاش کہ اس کے اور اس برائی کے درمیان دور کی مسافت ہوتی، یعنی وہ اس برائی کے قریب بھی نہ گیا ہوتا، اس نے یہ برائی کی ہی نہیں ہوتی. دور کی مسافت آپ دیکھیں، یعنی اس نے وہ برائی کی تو کیا بلکہ گویا اس کے قریب بھی نہیں گیا ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اس کو اس موقع پر احساس ہوگا، پتہ چلے گا کہ اس برائی کی کیا سزا ہے. تو عقل مند انسان وہ ہے کہ جو ہونے والا ہے، جس کا ہونا یقینی ہے، تو اس کو پہلے سے دھیان میں رکھے اور پہلے سے ذہن میں رکھے اور اسی کے حساب سے کام کرے. تو فرمایا کہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ بے شک ہو اس کے درمیان اور اس برائی کے درمیان امدم بعیدہ دور کی مسافت. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، یہاں دوبارہ وہی جملہ دہرایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو ڈراتا اپنے نفس سے. یہ دوبارہ اس لیے یہاں پر دہرایا، پہلے جو فرمایا تھا وہ تو اس اعتبار سے فرمایا تھا کہ کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. یہاں پر اس وجہ سے فرمایا یہ جملہ کہ برائی میں مت پڑو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو برے کام نہیں کرو گے. اللہ رب العزت کا جتنا ڈر ہوگا برے کاموں سے اتنی ہی دوری ہوگی. یہ جو تمنا کرے گا قیامت میں کہ دوری ہو اس کے اور برائی کے درمیان دور کی مسافت ہو، تو یہ جب ہی ہو سکتی ہے جب اللہ رب العزت کا ڈر ہو. اس لیے فرمایا اللہ رب العزت تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے تم کو اپنے نفس سے، اپنی ذات سے. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور یہ جو ڈرانا ہے آپ دیکھیں، یہ جو ڈرانا ہے بظاہر تو ایسا نظر آتا ہے کہ جو چیز ڈر کے قابل ہوتی ہے، جو چیز ڈراتی ہے وہ خطرناک ہوتی ہے، وہ کوئی شفیق اور مہربان نہیں ہوتی. جیسے کوئی خطرناک جانور ہے، کوئی خطرناک دشمن ہے، آدمی کو اس سے ڈر لگتا ہے، وہ خطرناک جانور یا وہ خطرناک شخص اپنے سے لوگوں کو ڈراتا ہے، تو وہ کوئی شفیق اور مہربان تو نہیں ہوتا. لیکن اللہ رب العزت باوجود یہ کہ اپنے آپ سے ڈراتے ہیں،
پھر بھی اللہ رب العزت شفیق اور مہربان ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا یہ جو ڈرانا ہے یہ شفقت ہی کی دلیل اور شفقت ہی کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت اپنے سے اسی لیے ڈراتے ہیں کہ انسان برائیوں سے بچ کر جہنم سے بچ جائے، جنت میں جانے والا بن جائے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی مہربانی ہی تو ہے، اللہ رب العزت کی شفقت ہی تو ہے۔ جیسے اس کی چھوٹی سی مثال کہ بڑا جو ہے بچے کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے، یا باپ جو ہے وہ بچے کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے، تو کیا وہ شفیق و مہربان نہیں ہوتا؟ وہ شفیق و مہربان ہوتا ہے، اور شفقت ہی کی وجہ سے تو بچے کو ڈراتا ہے تاکہ بچہ برے کام کو نہ کرے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت اپنے آپ سے ڈراتا ہے تاکہ بندہ برے کام نہ کرے، تو یہ اللہ رب العزت کی شفقت کی دلیل ہے، شفقت کی علامت ہے۔ تو فرمائے واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالی شفقت کرنے والے ہیں بندوں پر، اللہ تعالی مہربان ہے بندوں پر۔ اور یہاں پر دیکھیں عباد کا جو لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے وہ عام استعمال کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت تو گویا تمام بندوں پر شفیق ہیں، تمام بندوں پر مہربان ہیں، تمام بندوں کو اپنے آپ سے ڈراتے ہیں، چاہے وہ ایمان والے ہوں، چاہے وہ کافر ہوں، چاہے وہ متقی ہوں، چاہے وہ متقی نہ ہوں، تمام بندوں کو اللہ رب العزت اپنے سے ڈراتے ہیں۔ اور یہ ڈرانا اللہ رب العزت کی مہربانی اور شفقت کی دلیل ہے ان کے اوپر۔ اب وہ اور بات ہے کہ کوئی اللہ رب العزت کی اس شفقت سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس مہربانی سے فائدہ اٹھاتا ہے، اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے اور برے کاموں سے بچتا ہے، اور کوئی نہیں بچتا۔ آگے فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ چونکہ یہ بتایا کہ اللہ رب العزت شفیق و مہربان ہے بندوں پر، تو جو شفیق و مہربان ذات ہوتی ہے تو اس سے محبت ہوتی ہے، جو شفیق و مہربان ذات ہوتی ہے اس سے محبت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، اس کا تقاضا یہ ہے کہ میری اتباع کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ اللہ رب العزت سے محبت کا تقاضا ہے نبی کی پیروی، رسول کی پیروی، کیونکہ اللہ رب العزت ہی نے تو رسول کو بھیجا، نبی کو بھیجا، ہدایات دے کر، اپنی ہدایات دے کر، اپنی تعلیمات دے کر، اپنے احکامات دے کر۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو نبی کی اتباع نہیں کرتے، نبی کی اتباع نہیں کرتے، اللہ رب العزت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو نبی کی جو اتباع نہیں کرتے، نبی کی جو پیروی نہیں کرتے، تو ان کا دعویٰ یہ جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ نبی کی اتباع نہیں کرتے تو وہ اللہ سے محبت کا دعویٰ جھوٹا کرتے ہیں، ان کو اللہ سے محبت نہیں ہے۔ تو اللہ سے محبت کا تقاضا ہے، اس شفیق ذات سے محبت کا تقاضا ہے کہ اس کے رسول اور اس کے نبی کی اتباع و پیروی کی جائے۔ تو فرمایا یحببکم اللہ، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، اللہ تعالی تم سے محبت کرے گا، یہ اس کو انعام ملے گا۔ جو کوئی کسی سے محبت کرنے والا ہوتا ہے تو اس کی محبت کا پہلا انعام یہ ہوتا ہے، اور اس کی محبت کا پہلا تقاضا اور پہلی چاہت یہ ہوتی ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ بھی مجھ سے محبت کرے۔ تو یہاں بتا دیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو یقیناً پھر یہ بھی چاہتے ہوگے کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر تم یہ بھی چاہتے ہوگے کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے۔ تو اس کا حل یہی ہے، اس کا تقاضا یہی ہے کہ تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، تو تمہیں یہ حل مل جائے گا، تمہیں یہ انعام اور یہ صلہ مل جائے گا۔
کہ اللہ رب العزت بھی تم سے محبت کریں گے. تو اللہ رب العزت کی محبت، رسول کی اتباع. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نبی کے نام لیوا ہوتے ہیں، اپنے آپ کو نبی کا عاشق بھی بتاتے ہیں، اللہ کا عاشق بتاتے ہیں، لیکن نبی کی پیروی نہیں کرتے. نبی کے احکامات، نبی کی سنتیں، ان کی پیروی نہیں کرتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں. صرف نام لے لینے سے کوئی کسی کا محبت کرنے والا یا پیروی کرنے والا نہیں ہو جاتا. اس کے نقش قدم پر چلنا پڑتا ہے، اس کی سنتوں کو اپنانا ہوتا ہے، اس کے طور طریقوں کو اپنانا ہوتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں، میں اس موقع پر تفصیل میں نہیں جا رہا، سنت کے موضوع پر پھر کسی موقع پر بتاؤں گا. مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ سنت کا مطلب ہوتا ہے معمول، طریقہ، راستہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ فعل یا وہ عمل کہ جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ مرتبہ کیا ہو. بعض فعل ایسے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں ثابت ہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے مثال کے طور پر، تو وہ سنت نہیں کہلائے گا. وہ ثابت بالحدیث تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ حدیث سے ثابت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. لیکن سنت جب ہی کہلائے گا جب یہ بات ثابت ہو حدیثوں سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کئی مرتبہ کیا، ایک سے زیادہ مرتبہ کیا. ورنہ مثال کے طور پر بخاری کی حدیث میں ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے اور وہ عذر کے تحت تھا. اس کی پوری بحث اس حدیث کی تشریح میں موجود ہے. تو بہرحال میں یاد کر رہا تھا کہ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ایسے نہیں کہ بس جو بھی پتا چلا کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو بس کہہ دیا کہ یہ سنت ہے. یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کئی مرتبہ کیا، ایک سے زیادہ مرتبہ کیا. ایک بات تو یہ. دوسری بات اور سمجھ لیں، جس عمل کے بارے میں آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو یہ ضروری ہے کہ اس سے متعلق صحیح حدیث ہونا چاہیے. ورنہ فرض کریں کہ ضعیف حدیث ہے، تو جب ضعیف حدیث ہے تو اس کی نسبت جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یقینی نہیں ہے، شک میں ہے، تو پھر کیسے اس کو ہم سنت قرار دے سکتے ہیں؟ اس کو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے، جو کہ غیر یقینی بات ہے، ضعیف بات ہے. تو اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار دینا یقینی طور پر تو یہ تو خطرے سے خالی نہیں ہے. صحیح حدیث، ضعیف حدیث وغیرہ سے متعلق انشاءاللہ پھر میں تفصیل سے بتاؤں گا، اور بھی اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں وہ بھی بتاؤں گا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر دیکھنی ہو تو اس کا آسان طریقہ ہے قرآن مجید. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتائیے، تو فرمایا کہ خلق القرآن، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کے عین مطابق ہیں. تو اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھنا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو سیکھنا ہے، ان کی سنتوں کو سیکھنا ہے، ان کے طور طریقوں کو سیکھنا ہے، تو قرآن کو سیکھیے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور سنتیں اور طور طریقے پتہ چل جائیں گے. باقی کچھ طور طریقے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے
انسانی جو ضروریات ہوتی ہیں، ہولیہ وغیرہ جو ہوتا ہے وہ اس سے متعلق ہیں، تو وہ جو سنتیں ہیں وہ کہلاتی ہیں سنتیں غیر مؤکدہ اور سنن زوائد۔ اس میں جو ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے، یاد رکھیں، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ملتا ہے، پیروی کا ملتا ہے۔ بذات خود وہ عمل شریعت نہیں ہوتا۔ جو کام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور انسانی ضرورت کے کیا، انسانی ضرورت کی حیثیت سے کیا، جیسے کھانا پینا وغیرہ سونا، تو یہ جو اعمال ہیں، یہ جو کام ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی ضرورت کے تحت کیے۔ تو انسانی ضرورت کے تحت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرتے تھے وہ بھی سنت ہیں، لیکن وہ کہلاتے ہیں سنن زوائد، اور ان کے اوپر جو اجر و ثواب ملتا ہے اگر ہم ان کو اپنائیں تو وہ اتباع کا ثواب ملتا ہے، پیروی کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ بذات خود وہ عمل اجر و ثواب والا نہیں ہوتا، جبکہ وہ عمل جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور شریعت کے کیا، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ مختلف قسم کے ایسے اعمال جو اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، نیک کام جو لوگوں کی بھلائی کے لیے کیے جاتے ہیں، تو ایسے کاموں کو کرنے میں ڈبل ثواب ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اگر نیت ہے، سنت کو اپنانے کی نیت ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا بھی اجر ملے گا، اور بذات خود چونکہ وہ عمل نیک ہے اور اچھا ہے تو اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا۔ تو یہاں جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فاتبعونی، میری اتباع کرو، آپ کہہ دیجئے میری اتباع کرو، تو یہ عام ہے، یعنی ہر چیز میں میری اتباع کرو۔ اب وہ اور بات ہے کہ جو عمل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور شریعت کے کیا، بطور دین کے کیا، تو اس کی اتباع واجب ہوگی، اس کی پیروی واجب ہوگی، ضروری ہوگی، اور جو کام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور شریعت کے نہیں کیا، بطور انسانی ضرورت کے کیا، تو اس کی پیروی کرنے میں بھی اجر و ثواب یقیناً ہوگا، لیکن اس کی پیروی کرنا ضروری اور لازم نہیں ہوگا، ترغیبی ہوگا، ترغیبی سنت غیر مؤکدہ ہوگا اور مستحب ہوگا، پسندیدہ ہوگا، اجر و ثواب والا ہوگا۔ تو فرمایا کہ اگر تم محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اور ویغفر لکم ذنوبکم۔ آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ اللہ رب العزت نے اپنے اس انعام کا وعدہ فرمایا ہے۔ پہلا صلہ تو یہ مل گیا کہ جو محبت کرنے والا ہے اس کو محبت کا جواب مل گیا، محبت کا جواب محبت سے مل گیا، اور دوسرا صلہ کہ انسان ہے، انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، کچھ نافرمانی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے تمہارے گناہوں کو ڈھانپ دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، اس لیے اللہ رب العزت تمہارے اوپر مہربانی فرماتے ہوئے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ آگے فرماتے ہیں قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، آپ کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی۔ یہاں فرمایا رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور جیسے پیچھے فرمایا کہ فاتبعونی، میری اتباع کرو، یہ بھی وہی بات ہے کہ رسول کی اطاعت کرنی ہے، رسول کی پیروی کرنی ہے، رسول کی عبادت نہیں کرنی، رسول کی عبادت نہیں کرنی، عبادت اللہ ہی کی کرنی ہے، لا الہ الا اللہ، اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی۔ اور اللہ کی اطاعت کیسے پتہ چلتی ہے؟ اللہ رب العزت ہر ایک پر بذات خود تو وہی نازل نہیں کرتا، رسولوں کے اوپر نازل کرتا ہے وہی، تو رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ رسول پیغمبر ہے اللہ کا، رسول بتا رہا ہے کہ اللہ کیا چاہ رہے ہیں، اللہ کیا فرما رہے ہیں، اللہ کے کیا احکامات ہیں، اللہ کی کیا تعلیمات ہیں، اللہ کی کیا ہدایات ہیں، تو رسول بتا رہا ہے۔ تو
تو رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. آپ کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. تو پس اگر تم پھر جاؤ، فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر وہ پھر جائیں تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تو پس بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کافروں کو. یعنی جو لوگ پھر جائیں گے، جو لوگ پھر جاتے ہیں وہ کافر ہیں. جو رسول کی اللہ کی اطاعت سے پھر جاتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، وہ کافر ہیں اور اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا. فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر وہ پھر جائیں تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ پس بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کافروں کو. آگے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن کو اللہ رب العزت نے رسالت سے سرفراز فرمایا، رسالت سے سرفراز فرمایا. اور اسی طرح آگے مریم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے اللہ رب العزت نے کہ جو کہ ایک رسول کی ماں اور اللہ رب العزت کی بڑی نشانی ان سے وجود میں آئی، اور اللہ رب العزت کی بہت ہی نیک بندی جو کہ گویا اللہ رب العزت کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کا نمونہ تھی. تو فرمایا کہ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کے گھر والوں کو اور عمران کے گھر والوں کو جہاں والوں پر. آدم علیہ السلام جو کہ انسانوں کے باپ ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو رسالت سے بھی سرفراز فرمایا. اور نوح علیہ السلام جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے اس لیے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ کشتی پر سوار ہوئے اللہ رب العزت نے ان کو بچا تو لیا، لیکن مفسرین لکھتے ہیں، تاریخ دان لکھتے ہیں کہ نسل جو چلی ہے وہ نوح علیہ السلام کے بیٹوں ہی سے چلی ہے. باقی جتنے لوگ تھے ان کی نسلیں نہیں چل سکیں آگے، زیادہ نسلیں ان کی آگے نہیں چل سکیں. نسلیں جو چلی ہیں وہ نوح علیہ السلام ہی سے چلی ہیں، اس لیے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. تو بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم کو، نوح کو. یہاں پر سارے نبیوں کا ذکر نہیں کیا ہے، بس یعنی 2-3 کا مختصراً اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے. 4 کا ذکر کیا آدم علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا اور عمران کے گھر والوں کا. آل ابراہیم کیوں کہا؟ ابراہیم علیہ السلام بھی بذات خود نبی تھے، تو یہاں یہ نہیں کہا کہ ونوح و ابراہیم، بلکہ آل ابراہیم کہا، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں بھی، ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں میں بھی کئی رسول گزرے. ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی انبیاء کے باپ. ابراہیم علیہ السلام جب نبی بنے ہیں، ابراہیم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے ہیں اور نبی بنے ہیں، تو جتنے بھی انبیاء ان کے بعد آئے ہیں، جتنے بھی انبیاء ان کے بعد آئے ہیں وہ انہی کی نسل میں سے آئے ہیں اور کسی کی نسل میں سے نہیں آئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام، اور ان کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، اور ان کے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام، اور اسی طرح یعقوب علیہ السلام کے اور بھی کئی بیٹے نبی بنے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے بنی اسرائیل میں تھے، تو یعنی یہ بھی اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے تھے. تو گویا جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہ سارے ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے تھے. اس لیے یہاں فرمایا آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو اللہ نے چن لیا. یہاں وہ لوگ مراد ہیں جن کو اللہ رب العزت نے نبی اور رسول بنایا، اور یہاں چن لینے سے بھی یہی مراد ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو رسالت کے لیے، نبوت کے لیے چن لیا. تو ان اللہ اصطفى آدم ونوحا
وآل ابراہیم، بے شک اللہ نے چن لیا، اللہ نے منتخب کر لیا آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کے گھر والوں کو، وآل عمران اور عمران کے گھر والوں کو۔ عمران جو ہے ایک تو موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران ہے، موسیٰ علیہ السلام کے والد، اور مریم علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران ہے، مریم علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران ہے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام بھی عمران ہے۔ تو یہاں پر آل عمران سے کون مراد ہے؟ ویسے تو دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ ظاہر یہ ہے کہ یہاں مریم علیہ السلام کے جو والد ہیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے نانا وہ مراد ہیں، کیونکہ آگے سارا ذکر پھر مریم علیہ السلام کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا آ رہا ہے۔ تو وآل عمران، اللہ نے منتخب کر لیا، چن لیا عمران کے گھر والوں کو۔ عمران کے گھر والوں میں یعنی مریم علیہ السلام کے والد کے گھر والوں میں، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام بڑے نبی ہوئے، اس کے علاوہ مریم علیہ السلام بہرحال نبی تو نہیں تھی لیکن نبی کی ماں تھی، اور اللہ رب العزت کی بڑی نشانی ان سے وجود میں آئی، اور بڑی نیک خاتون تھی، جیسے کہ آگے ان کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے منتخب کر لیا آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کے گھر والوں کو اور عمران کو جہاں والوں پر، ذریۃ بعضھا من بعض، اولاد ان کے بعض کی اولاد ہیں، ان کی بعض کے اولاد ہیں، یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، عمران اور عمران کے گھر والے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، نوح علیہ السلام اور ابراہیم کے گھر والے، عمران کے گھر والے، یہ سارے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو ذریۃ بعضھا من بعض، ان کے بعض کی اولاد ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے، جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی دعا سنتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی صلاحیتوں کو جانتا ہے، کس کو نبی بنانا ہے کس کو نہیں بنانا ہے، کس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ آگے جو ہے اللہ رب العزت نے عمران کی جو بیوی تھی اور ان سے جو پھر مریم علیہ السلام پیدا ہوئی، تو اس واقعے کو تفصیلی طور پر ذکر کیا ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے گویا اس بات کا بھی اظہار کیا ہے کہ جو صفت اللہ رب العزت نے ابھی پیچھے ذکر کی کہ سمیع علیم، کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، جانتا ہے، تو دیکھو کس طرح اللہ رب العزت نے ان کی نظر کو اور ان کی دعا کو سنا، اور کس طرح اللہ رب العزت جانتا تھا کہ جو مجھے ان کو دینا ہے وہ کتنی عظیم شخصیت ہے، اور اس سے کتنی عظیم شخصیت جو ہے وہ پیدا ہوگی۔